وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرمایا، ان کی حقانیت کو مسلمانوں کے لیے واضح کیا، کیونکہ جنگ احد کے جو حالات تھے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اگر مسلمان اس حالت کے علاوہ کوئی دوسری حالت اپناتے تو ممکن ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، مسلمان اتنے شہید نہ دیتے، اتنا جو نقصان ہوا ہے معاشرے کا وہ نہ ہوتا۔ تو جب یہ اعتراض، اس قسم کی یہ تدبیریں، اس قسم کے افکار جب ذہنوں میں آ رہے تھے تو ایک نگاہ سے وہ رسول اللہ پہ بھی اعتراض تھا، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں نہ جاتے اور رسول اللہ کی مرضی سے آپ وہاں پہ گئے ہیں، ان کے فیصلے کے مطابق آپ نکلے ہیں، تو وہ لوگ جن کی یہ رائے نہیں تھی ان کا رسول اللہ پہ اعتراض تھا، لہٰذا ان آیات میں بہترین اور خوبصورت انداز میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کا دفاع فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یعنی نبی کا مقام خیانت کے ساتھ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی خیانت نہیں کرتا یا اے نبی آپ خیانت نہ کیجئے، یہ نہیں ہے الفاظ آیت کے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، جب یہ تعبیر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا ایک نبی کو۔ جب عام افراد کے لیے یہ مذموم صفت ہے خیانت کرنا، تو ایک نبی جس کو اللہ نے، جو خدا کا مختار ہے، جو خدا کا برگزیدہ ہے، جس کو خدا نے منتخب فرمایا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کرے خدا کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ؟ لہذا یہ تمہاری، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کیوں یہ بتا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں یہ چیز آئی، نعوذ باللہ، لہذا اس فکر کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کو یہ لہجہ اپنانا پڑا۔ فرمایا کہ نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یا غل خیانت کو کہتے ہیں، کسی نبی کے لیے بھی سزاوار نہیں ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق کی روشنی میں رسول اللہ مراد ہیں۔ وہ نبی کون ہیں؟ وہ رسول خدا ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جو اس نے خیانت کی تھی اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اسی کے ساتھ آئے گا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیانت ایک ایسا موضوع نہیں ہے یہاں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ خیانت کاروں کی خیانت ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ ایسا فعل ہے جو اس کی جان کو نہیں چھوڑے گا، اس دنیا میں بھی، البتہ دنیا میں بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا، یہاں بھی وہ رسوا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی خیانت اس کے ساتھ آئے گی۔ لہٰذا یہ ایسا موضوع ہے، یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ خیانت کرے؟ رسول اللہ کو منزہ قرار دیا کہ رسول اللہ کے کردار میں کسی قسم کی آلائش نہیں ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت،
پھر پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ وہاں پہ کسی کے اعمال میں، کسی کی محنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ جس نیت سے انسان محنت کی ہے، جس نیت سے انسان نے نیکیاں کمائی ہیں، جتنا اس نے وقت دیا ہے، جتنی اس نے فکر دی ہے، جتنی اس نے اپنی طاقت اور توانائی دی ہے، ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ انسان کو پورے کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ جو افراد لڑ رہے ہیں ان کو پورے کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ کس ہدف سے کون لڑ رہا ہے، کتنا لڑ رہا ہے، کس ارادے سے لڑ رہا ہے، کس سوچ سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو اس کی سوچ اور اس کے ارادے کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اور جو خیانت کرتا ہے، جو بھاگنے والا ہے، ہر جو بھی اس کے ذہن میں چیز تھی اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ جو اس نے کمایا ہے، اچھائی کمائی ہے، اگر برائی اس نے اپنے نام اعمال میں لکھی ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ افراد نے اچھے کام انجام دیے اور وہاں وہ دیکھیں کہ اس کی جزا تو کم ہے۔ ہاں زیادہ ہو سکتی ہے جزا، لیکن کم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ظلم وہ ہوتا ہے کہ جو استحقاق ہے، جو ان کا حق بنتا ہے، اس سے کم دیا جائے، لیکن اس سے اگر زیادہ دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہے، وہ فضل ہے، وہ پروردگار کا، جس کو بار بار قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ لیکن جنہوں نے برائی اختیار کی، جنہوں نے شکست کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے جنگ سے دوری اختیار کی، جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں غلط جن کی آراء تھیں، ان کو جو عذاب ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ پوری کی پوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ان کا کام تھا اس سے زیادہ ان کو سزا ملے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ عذاب اسی کام کے انسان کے مطابق ہے، لیکن جزا وہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہاں بھی پھر دو گروہ میں تقسیم کیا، معاشرے کو، صحابہ کو، مسلمانوں کو، اور رسول اللہ سے متعلق بھی یہ آیت ہو سکتی ہے جو رضا خدا کی خاطر قدم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کیا وہ جو رضوان اللہ کا پیروکار ہے، جو اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے جو قدم اٹھا رہا ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا وہ شخص جو پیروی کر رہا ہے، جو قدم بقدم اسی طرف بڑھ رہا ہے جس کی سمت رضا خدا ہے، جو حکم خدا ہے، كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ کیا رضوان اللہ کی پیروی کرنے والا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس پلٹ رہا ہے، جس نے جنگ سے دوری اختیار کیا اور یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ کیا یہ شخص اور جو اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ یہ رضوان اللہ یہاں پہ بسخط من اللہ، رضوان کا جو مخالف ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ سخط ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے، جو خدا کے غضب اور خدا کے سخط کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ تو جہنم کا مستحق ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کی بازگشت ہے، جہاں پہ یہ واپس جانے والا ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے یہ عام، البتہ یہ عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے، آج کل کے حالات کے مد نظر بھی اسی طرح ہے۔ ایک معاشرے کا وہ گروہ ہے جو رضوان اللہ کی پیروی کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو سخط رسول خدا، سخط خدا، اہل بیت علیہ السلام کی ایک ناراضگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک ان کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور وہ خود وہ ہستیاں وہ بھی اسی طرح سے تھیں، وہ پروردگار عالم کی رضوان کا وہ خود مصداق تھیں، اس کی تجلی تھیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا شیعہ سنی روایات میں کہ جو جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جس سے راضی ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، جس سے وہ ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے۔
یعنی یہ ہستیاں خود محور اور مرکز ہیں، اسی طرح رسول اللہ وہ خود محور اور مرکز ہیں۔ جو ان کی پیروی کر رہا ہے وہ رضا خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ان کو ناراض کر رہا ہے وہ سخط اور غضب خدا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لہذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہمیں زندگی کے جو لمحات ملے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں، ان احکامات کی طرف بڑھیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہے، جس میں اولیاء خدا کی رضا شامل ہے، خصوصاً جس میں اہل بیت علیہ السلام کی رضا شامل ہے، اور ان کاموں سے ہم دوری اختیار کریں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی، جس میں پروردگار عالم کی سخط شامل ہے، اور اسی طرح ان افراد سے دوری اختیار کریں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے غضب کے مستحق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔